السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین کرام، آپ جانتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے یقیناً پیسہ خرچ ہوتا ہے، وقت بھی لگتا ہے، اپنا وقت بھی دینا پڑتا ہے، اور پھر جب اس ادارے کے اوپر پیسہ خرچ نہ ہو تو وہاں تعلیم بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک ایسا جامعہ، ایسا عظیم مدرسہ وہاں لے چلتا ہوں کہ جہاں جس جامعہ میں، جس مدرسے میں کوئی چندے کا اعلان نہیں کیا جاتا، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اسلامی تعلیمات دی ہے اس کے اندر اس بات کی اجازت ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے لوگوں کو ترغیب دلائی، اپنا اپنا حصہ شامل کرو، اس میں غریبوں کی مدد کے لیے ترغیب دلائی کہ اپنا اپنا حصہ شامل کرو اور ان کی ہیلپ کرو، ان کی مدد کرو، نصرت کرو۔ لیکن آپ حیران ہوں گے، ہمارے پاکستان کے اندر میری معلومات کے مطابق، ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہو مدارس، جامعات ایسے، لیکن میری معلومات میں ایک ہی جامعہ، ایک ہی مدرسہ آیا کہ جہاں قائم ہوئے سال ہا سال ہو چکے ہیں، لیکن آج تک کبھی انہوں نے کسی جمعے میں، کسی اجلاس میں، کسی کانفرنس میں یا کہیں اور جا کر کے چندے کا اعلان نہیں کیا۔ بغیر چندے کے وہ جامعہ اور وہ مدرسہ چل رہا ہے، جہاں پر بچے قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہیں، قاعدہ بھی پڑھتے ہیں، ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن مجید حفظ بھی کرتے ہیں، جہاں درس نظامی یعنی قرآن اور احادیث یہ ساری پڑھائی جاتی ہے ان کو۔ اور صرف یہی نہیں، جہاں اسکول کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور تو اور وہاں پر کمپیوٹر کی بھی تعلیم دی جاتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کا مدرسہ بھی قائم الگ سے کیا ہوا ہے۔ لیکن آج تک سننے میں نہیں آیا کہ انہوں نے کہیں چندے کا اعلان کیا ہو کہ جی وہ اتنے طلباء ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے اور وہاں اتنا خرچہ ہوتا ہے، آپ سب اس میں حصہ لیں۔ آج تک انہوں نے اعلان نہیں کیا۔ اسی لیے میں ذکر کروں گا میرے استاد محترم حضرت مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی صاحب رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر کو منور فرمائے۔ وہ اپنے علاقے کے اندر خانپور میں جو دین کا چراغ جلا کر کے گئے ہیں، اور اس چراغ سے پھر جو آگے چراغ مزید جلتے رہے، وہ سب کے اوپر روشن ہے، واضح ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے، اتنا کام کیا ہے، جبکہ وہ اس علاقے کے نہیں تھے۔ ان کا علاقہ کشمیر کا ہے، لیکن خانپور کے علاقے میں آ کر کے جنگل میں دنگل بنا دیا اور جامع محمدیہ کے نام سے ایک بہت بڑا ادارہ قائم کر دیا۔ ان کا کہنا ہے مولانا قاری عبدالوکیل صدیقی رحمہ اللہ کا، جب انہوں نے اس ادارے کا، اس مسجد کا، اس مدرسے کا، اس جامع کا وزٹ کیا تو انہوں نے کہا کہ یقیناً اس کی بنیادیں اخلاص کے اوپر رکھی گئی ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے آج تک کوئی چندہ ہی نہیں کیا، چندے کا کوئی اعلان نہیں کیا، بلکہ وہ از خود خرچ کر رہے ہیں، اپنی جیب سے سارا کچھ خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ جناب حافظ عبدالغفار صاحب رحمہ اللہ بندانی، انہوں نے اس کا آغاز کیا، اپنی حیات طیبہ میں اس کی بنیادیں رکھیں، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے اور ان کے کیے ہوئے صدقہ جاریہ کو ان کے لیے باقیات الصالحات میں جگہ فرمائے۔ اب ان کے بعد ان کے صاحبزادے جناب حافظ عبدالحنان صاحب بندانی حفظہ اللہ، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے رہے ہیں، اور چندے کا کہیں پر اعلان نہیں۔
چندے کا کم انعام نہیں. بس صرف ان کا اگر کہنا ہے تو یہ کہ ہم فری میں تعلیم دے رہے ہیں، کوئی آپ سے پیسہ نہیں لے رہے، آپ بچوں کو بھیجیں یہاں پر، قرآن بھی پڑھوائیں، حدیث بھی پڑھوائیں، اور اسکول بھی پڑھوائیں، اور کمپیوٹر بھی ان کو سکھائیں. یہ ساری تعلیمات ان کو فری میں دی جا رہی ہیں، اور عوام سے کہیں چندے کا اعلان اب تک نہیں ہوا ہے. کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. یقیناً اس کی بنیادیں بڑی اخلاص کے اوپر رکھی گئی تھیں، اور جو اب تک لے کر کے چل رہے ہیں یقیناً ان کا یہ اخلاص ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کا کام ان سے لے رہا ہے. ابھی پچھلے دنوں میں نے وہاں وزٹ کیا، اور جمعہ میں نے وہاں پڑھایا نوا گوٹ سکھر میں، اور سکھر میں میں نے وزٹ کیا جامع ستاریہ اسلامیہ سکھر. آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا آپ دعا کیجئے ان کے لیے کہ جنہوں نے اخلاص کی بنیاد کے اوپر اس کو قائم کیا، اور جو اخلاص کی بنیاد پر اس کو لے کر کے آگے چل رہے ہیں اور کہیں چندے کا اعلان نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالی انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ان کے اس اخلاص کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی یہ قیامت کی صبح تک اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اور جو بھی نیکیاں یہ اس کے سربراہان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہوئے باقیات الصالحات میں جگہ فرما لے.